معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حفیظ جلندری سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا؟ ساغر صدیقی کا اصل نام کیا ہے اور ان کو زندگی میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ساغر صدیقی نے شاعری کیسے شروع کی اور جب جنرل ایوب خان نے ساغر صدیقی سے ملنا چاہا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ سب باتیں جاننے سے پہلے ساغر صدیقی کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی 1928 عیسوی میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اختر شاہ اور فلمی نام ناصر حجازی تھا۔ انہوں نے ایک 50 سالہ بزرگ سے تعلیم حاصل کی جن کا نام حبیب حسن خان تھا۔ گھر کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ایک دن انہوں نے تنگ آکر امرتسر کی راہ لی اور حال بازار میں لکڑی کی کنگھیاں بنا کر بیچنے لگے۔ دن کو کنگھیاں بناتے اور رات کو کسی کونے میں پڑے رہتے۔ 14-15 برس کی عمر میں ہی شعر کہنے لگے اور بے تکلف دوستوں کی محفل میں شعر سناتے۔ شروع میں تخلص ناصر حجازی تھا لیکن جلد ہی ساغر صدیقی ہو گئے۔ ساغر کی اصل شہرت 1944 عیسوی میں حاصل ہوئی۔ اس سال امرتسر میں ایک بڑے پیمانے پر مشاعرہ قرار پایا۔ اس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شاعر بھی مدعو تھے۔ ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ساغر صدیقی بھی شعر کہتا ہے، لہٰذا انہوں نے انتظامیہ سے کہہ کر اسے مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دلوا دیا۔ ساغر کی آواز میں بلا کا سوز تھا اور وہ ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس شب اس نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں اس کی مانگ بڑھ گئی۔ اب اس نے کنگھیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا اور بعض سرپرست احباب کی مدد سے اپنا علم اور صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی۔ مشاعروں میں شرکت کے باعث اتنی یافت ہو جاتی تھی کہ اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزید تگ و دو کی ضرورت نہ رہی۔ گھر والے بے شک ناراض تھے کہ لڑکا آوارہ ہو گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اسے ان کی کیا پرواہ تھی۔ اس نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ کلام پر اصلاح لینے کے لیے لطیف انور گورداس پوری مرحوم کا انتخاب کیا اور ان سے بہت فیض اٹھایا۔ 1947 عیسوی میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور چلا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 19 برس تھی۔ یہاں دوستوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ سینما فلم بنانے والوں نے اسے گیت کی فرمائش کی اور اسے حیرت ناک کامیابی ہوئی۔ اس دور کی متعدد فلموں کے گیت ساغر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اس کے سب سے بڑے سرپرست انور کمال پاشا ابن حکیم احمد شجاع مرحوم تھے، جو پاکستان میں فلم سازی کی صنعت کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیشتر فلموں کے گانے ساغر سے لکھوائے اور یہ بہت مقبول ہوئے۔ ساغر صدیقی نے حفیظ جلندری سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ ان کے ترانے کو کشمیر کی حسین وادیوں میں فلمایا گیا اور سب سے پہلے ریجنٹ سینما میں دکھایا گیا، جس کے بول تھے: سلام اے قائد اعظم۔ حکومت نے اس ترانے کو پاس نہ کیا۔ 1952 عیسوی میں ایک چرسی اور افیونی فوٹوگرافر حافظ قنداری سے ساغر صدیقی کی دوستی ہو گئی اور یہاں سے ساغر کی زندگی میں نشے کا آغاز ہوا۔ بڑھتے بڑھتے 1958 عیسوی میں مارفیا کا استعمال کرنے لگے۔ ساغر صدیقی ہفت روزہ تصویر کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ہفت روزہ تصویر
بند ہونے کے بعد انہوں نے اپنا فلمی اخبار نکالا۔ وسائل کی کمی اور دوستوں کے عدم تعاون کی وجہ سے 5.25 روپے میں جیلانی نیازی کو فروخت کر دیا۔ مہدی حسن نے ان کی زندگی میں جو ساغر کی غزل گائی اس کا مطلع ہے: چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ 1947 سے لے کر 1952 تک ساغر کی زندگی کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزنامہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گیا، بلکہ بعض جریدے تو اسی کی ادارت میں شائع ہوتے رہے۔ لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا۔ 1947 عیسوی سے 1952 تک ساغر کی زندگی کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں کا نہ رہا اور اخیر میں صحیح معنوں میں مرقع عبرت بن گیا۔ حالات یہ کہ کبھی وہ ننگ دڑنگ ایک ہی میلی کچیلی چادر اوڑے اور کبھی چیتھڑوں میں ملبوس بال بکھرائے ننگے پاؤں منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتا رہتا، اور رات کو نشے میں دھت مدہوش کہیں کسی سڑک کے کنارے کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے اوپر یا نیچے پڑا رہتا۔ اب یہ اس کی عادت ہو گئی کہ کہیں کوئی اچھے وقتوں کا دوست مل جاتا تو اس سے ایک چونی طلب کرتا۔ اس کی یہ چونی مانگنے کی عادت سب کو معلوم تھی، چنانچہ بار بار ایسا ہوا کہ کسی دوست نے اسے سامنے سے آتے دیکھا اور فوراً جیب سے چونی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ پاس پہنچے اور علیگ سلیگ کے بعد مصافحہ کرتے وقت چونی ساغر کے ہاتھ میں چھوڑ دی۔ وہ باغ باغ ہو جاتا، یوں شام تک جو 10-20 روپے جمع ہو جاتے وہ اس دن کے چرس اور مارفیہ کے کام آتے۔ سخت سردی میں بھی ساغر کے پاس کوئی گرم کپڑا نہ تھا کہ سردی سے بچ سکے۔ وہ رات ایک تندور کے پر سخت سردی میں بھی ساغر کے پاس کوئی گرم کپڑا نہ تھا کہ سردی سے بچ سکے۔ وہ رات ایک تندور پر سوتا، کیونکہ نان بھائی جب اپنا کام ختم کر کے جاتا تب بھی تندور گرم ہی رہتا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر ڈاکٹر عبدالرحمن نے ایک رضائی ساغر صدیقی کو دی تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکے۔ جب ساغر رضائی اٹھائے جا رہا تھا کہ رستے میں ایک فقیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ ساغر نے رضائی اس کو دی اور خود حسب عادت صبر اور قناعت پر اکتفا کیا۔ ساغر صدیقی کو درویش شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساغر صدیقی کو میر تقی میر کے بعد درد کا سفیر کہنا بجا نہ ہوگا۔ تقسیم ہند کے بعد ساغر صدیقی شعر لکھتا تھا، شعر پڑھتا تھا، شعر کھاتا تھا اور شعر ہی پیتا تھا۔ اس کی فنی قابلیت کی کسی نے پذیرائی نہیں کی۔ وہ تمام عمر ادبی اجارہ داری کا رونا روتا رہا، مگر اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ 5 روپے بلکہ 4 آنے کے عوض اپنی غزلیں بیچ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتا رہا۔ اکتوبر 1958 عیسوی میں پاکستان میں فوجی انقلاب میں جنرل محمد ایوب برے سر اقتدار آ گئے اور تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاستداں جن کی باہمی چپکلش اور رسا کشی سے عوام تنگ آ چکے تھے، حرف غلط کی طرح فراموش کر دیے گئے۔ لوگ اس تبدیلی پر واقعی خوش تھے۔ ساغر نے اسی جذبے کا اظہار ایک نظم میں کیا۔ اس میں ایک مصرع تھا: کیا ہے صبر جو ہمیں ایوب ملا۔ یہ نظم جنرل محمد ایوب کی نظر سے گزری یا گزاری گئی۔ اس کے بعد جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے یہ نظم لکھی تھی۔ اب کیا تھا، نفاذ قانون کے ادارے اور خفیہ پولیس اور نوکرشاہی کا پورا عملہ حرکت میں آ گیا اور ساغر کی تلاش ہونے لگی، لیکن صبح سے شام تک پوری کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہ لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں۔
جہاں سے وہ اسے پکڑ لاتے۔ پوچھ گچھ کرتے کرتے سرے شام پولیس نے اسے پان والے کی دکان کے سامنے کھڑا دیکھ لیا۔ وہ پان والے سے کہہ رہا تھا کہ پان میں قوام ذرا زیادہ ڈالنا۔ پولیس افسر کی باچھیں کھل گئیں کہ شکر ہے ذل سبحانی کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ انہوں نے قریب جا کر ساگر سے کہا کہ آپ کو حضور صدر مملکت نے یاد فرمایا ہے۔ ساگر نے کہا بابا ہم فقیروں کا صدر سے کیا کام۔ افسر نے اصرار کیا، ساگر نے انکار کی رٹ نہ چھوڑی۔ افسر بیچارہ پریشان کرے تو کیا، کیونکہ وہ ساگر کو گرفتار کر کے بھی تو نہیں لے جا سکتا تھا۔ نہ تو اس نے کوئی جرم کیا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی ہدایات اسے ملی تھی۔ جنرل صاحب تو محض اس سے ملنے کے خواہش مند تھے، اور ادھر یہ پگلا شاعر یہ عزت افزائی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب افسر نے جو مسلسل خوشامد سے کام لیا تو ساگر نے ضد ہو کر اس سے کہا، ارے صاحب مجھے گورنر ہاؤس میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے کیا دیں گے؟ 200-400 فقیروں کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ ٹلا تو ساگر نے گلوری کلے میں دبائی اور زمین پر پڑی سگریٹ کی خالی ڈبیا اٹھا کر اسے کھولا، جس سے اس کا اندر کا حصہ نمایاں ہو گیا۔ اتنے میں یہ تماشا دیکھنے کو ارد گرد ہاسی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ ساگر نے کسی سے قلم مانگا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ شعر لکھا، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے۔ یا پھر یہ شعر تھا، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ساگر صدیقی بقلم خود، اور وہ پولیس افسر کی طرف بڑھا کر کہا، یہ صدر صاحب کو دے دینا، وہ سمجھ جائیں گے، اور وہ اپنی راہ چلا گیا۔ ساگر صدیقی نے غزل، نظم، قطع، رباعی ہر صنف سخن میں اپنا خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ وہ خود تو اسے کیا چھپواتا، ناشروں نے اپنے نفع کی خاطر اسے چھاپ لیا اور اسے معاوضے میں 1 پیسہ تک نہ دیا۔ 6 مجموعے اس کی زندگی میں لاہور سے چھپے، غم بہار، زہر آرزو، لوہے جنوں اور سبز گنبد اور شب آ گئی۔ یقین ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ایک اور مجموعے کا مواد بآسانی مہیا ہو سکتا ہے۔ ساغر کا کلام بہت جاندار اور زندہ رہنے کا مستحق ہے۔ جنوری 1974 عیسوی میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کا علاج بھی چرس اور مارفیا سے کیا گیا۔ فالج سے تو وہ بہت حد تک نجات مل گئی، لیکن اس سے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا اور یہ آخر تک دوسرے تیسرے دن بھی جاری رہا۔ ان دنوں خوراک برائے نام تھی، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جب وہ کسی سے چونی نہیں مانگے گا۔ چنانچہ 19 جولائی 1974 عیسوی صبح کے وقت اس کی لاش سڑک کے کنارے سے ملی اور دوستوں نے لے جا کر اسے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ساغر صدیقی نے 46 برس کی عمر پائی۔ ساغر صدیقی کے مرنے کے بعد یونس ادیب نے اس کی زندگی پر 2 کتابیں تحریر کی ہیں۔ ساغر صدیقی کی شخصیت، فن اور کلام اور شکست ساغر۔ معزز سامعین گرامی، آخر میں ساغر صدیقی کی ایک غزل ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو دیوانے سے دوچار نظر آتے ہیں، یہ جو دیوانے سے دوچار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ تیری محفل کا برم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو سارے بیدار نظر آتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو، مرگے امید کے آثار نظر آتے ہیں۔ میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر،
آج وہ رونقے بازار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں، سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔